خاموشی سے بات سنو، اگر نہیں سن سکتے تو اس مجلس سے چلے جاؤ، بالکل خاموشی سے، جہاں جس کو جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ خاموشی سے بات سنیں، کیونکہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ ادب ہی تو تھا جس نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا، نہ انہوں نے کیسر و کسرا دیکھے، نہ انہوں نے کوئی مقام دیکھا، یہ ادب کی وجہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ادھر ٹوپی میں حضور کے بال باندھے ہوئے تھے، بال مبارک، تو یہ ادب رسول تھا کہ ان کو اٹھا کر پوری دنیا سے افضل کر دیا۔ یہ ادب ہی تو ہے جس کے یہ پہلا ہے، اگر یہ ادب انسان نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے بے اعمال لوگوں کی پرسش ہوگی لیکن بے ادبوں کی اس سے زیادہ ہوگی، اس لیے ادب ضروری ہے۔ اور جب بات سننے کے لیے آئے تو ہمت انگوش ہو کر بات سنا کرو، جب نعرہ لگائے تو پھر سینہ کھول کے لگایا کرو، لیکن جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات کو پوری توجہ سے سنا کرو، اس لیے کہ بات ہے ہی حضور کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر آپ بات نہیں سنو گے تو پھر ہم کس کو بات سنائیں گے، اور یہ محفل کس طرح سجائیں گے کہ ہم حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں؟ لہٰذا بالکل خاموش ہو کر بات سنو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا و مولا نے، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے یہ مہینہ احد شریف کا مہینہ ہے، یعنی غزوہ احد کا مہینہ ہے، شوال المکرم میں ہوا ہے غزوہ احد، تو اس کی نسبت سے بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تلوار بلند کی ایسے، میرے آقا و مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آئے، حضور نے عطا نہیں فرمائی، حضرت ابو دجانہ آگے آئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے آقا و مولا سے وہ اٹھا کر دے سکے اس بار کائنات میں، بات کرنی تو دور کی بجا، دور کو جا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت واشی بن حرب تک کوئی بھی صحابی نہیں ہے جس وقت تو بعد میں ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ لباس، یہ ساری چیزیں یہ انسان کو حسن دینے کے لیے ہیں، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے نا سر ڈھانک کے کھڑے ہو۔ نماز تو ہو جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، بغیر پگڑی کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن باادب بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا، اور ان پر عمل کروایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو آپ باادب ہو، آپ کو پتہ ہو کیسے کھڑے ہونا ہے، اور آپ حضور کی محفل میں آؤ تو یہ ٹوپی پہننے کا مقصد، یہ نئے کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم وہ ذکر سننے جا رہے ہیں جو ذکر اس کائنات کا رفع والا ہے، ان کا ذکر سن کے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہماری جان دل فضا ہے، اور جن کے ذکر سے ہمارے دل کے جناب وہ پھول کھل اٹھتے ہیں، ہم ان کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ادب نہ ہوا تو پھر یہاں بھی دھتکارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی دھتکارے جاؤ گے، اور پھر آگے بات ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور ہی جناب چھین لیا جائے گا، تمہیں عقل ہی نہیں رہے گی، یہ بے عقلے ہو کے پھر نہیں رہے۔ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا؟ میں نے کہا تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے آسیہ چوڑی کو ملک سے باہر بھیجا، تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے سادات اور علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا، تمہارا قصور یہ تھا کہ جو بچے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے روزے کی حالت میں تم نے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھیدا، تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جو جماعت خالصۃ ناموس رسالت کے لیے بری تھی۔ ابھی تو ہم ایک کی آواز سن رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ لندن تک گیا اور شور ڈالتا ہوا، میں نے کہا تجھے ہم نے نہیں نکالا، تجھے مالکوں نے نکالا، پھر حکومت سے نہیں نکالا، پھر ملک سے نکالا، پھر ہر چیز سے نکالا۔ ہم تو آج بھی ممتاز قادری کا نام اس سٹیج پر لے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں اور جناب اس کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تو نے اس کو تختہ دار پر لٹکا کر کیا حاصل کیا؟ بابا جی نے کہا تھا انہاں بھی روڑا، انہاں دیا نسلوں نے بھی روڑا، اور اصیلت سے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہنا، اور انشاءاللہ ایک دن حضور دا دین تخت تے لے آنا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
اور بات ادب دی اور بات حضرت کعب بن مالک آپ ہر جنگ ہر معاملے حضور دے نال شریک رہے، لیکن غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، ایک مقام تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو پیش ہوئے نا تے کہا جی مینوں کعب بن حضور میرا نام کعب بن مالک ہے، مینوں بڑیاں گلاں آندیاں، میں عرب دا بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہاں، مینوں بڑیاں گلاں آندیاں، میں آپ نو ہونے سناواں دائیں بائیں دی گلاں، لیکن ایک کوئی گل ہے کہ حضور سستی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، فرمایا تہاڈا فیصلہ ہن اللہ کرے گا۔ جدو حضور دی بارگاہ چ چلے گئے نا تے کچھ دن بعد حضور نے اپنا خادم اپنا دربان بھیجا کعب بن مالک دی طرف تے پوچھا جا کے کعب بن مالک نو، حضور نے فرمایا اپنے دربان نو کعب بن مالک نو جا کے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو۔ تے جدو دربان کعب بن مالک دے دروازے تے پہنچا نا انہوں نے دروازہ کھڑکایا، کعب بن مالک باہر آئے، انہوں نے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دا پیغام لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا دسو کی پیغام ہے؟ فرمایا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ انہوں نے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو۔ تے حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی جا کے پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنی ہے ویسے بھیج دینی۔ جنہوں نے دلوں منیا نا، جنہوں نے دلوں منیا وہ نہیں پوچھتے۔ انہوں نے کیا حضور کو تشریف لے کے حضور نے فرمایا نہیں ویسے بھیج دو۔ کعب بن مالک کہنے ساڑھے ہوتے زمین تنگ ہو گئی، میں نماز بابا جی فرماتے تھا جڑا حضور دی بارگاہ میں ایک باری آیا نا پھر وہ واپس نہیں گیا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ حضرت کعب بن مالک کہنے حضور نے ساڑھے نہ بلانا چھوڑ دیتا، مدینہ دی زمین تنگ پہ گئی۔ اس دوران کیسر روم دا خط حضرت کعب بن مالک دے نام آ گیا۔ ایک خطہ نو لے کے روندے بھائی خط آئندہ بھی لکھے جاندے رہیں گے، ماضی بھی لکھے گئے، خطہ نال حکومتہ نہیں گر دیا، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ حضرت کعب بن مالک کو جدو خط آیا نا کیسر روم نے خط لکھیا کہ حضرت کعب بن مالک گھر سن، آپ نے خط کھولیا تو خط ایک لکھیا سی کہ میں سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی تیرے نال ناراضن تے آ جا میرے وال، ادھی بادشاہی لے لے اور سارا کچھ لے لے تے ادھی بادشاہی میں تینوں دینا تے حضور دا در چھڑ کے میرے کو آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تین چک کے صحابہ نے بکھایا کیا دیکھو میرے تک کیسر اور روم کو خط آ گیا، دیکھو میرے آفر ہو گئی، میرے جناب انج ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھیا تے چک کے تاک وچ بھی نہیں رکھیا، کسے محفوظ مقام تے الماری وچ بھی نہیں رکھیا، بلکہ اس نے چکیا خاتنوں تے جلدے ہوئے تندور وچ پایا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھڑن واسطے کدی ذہن میں دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ بر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت کعب بن مالک کہندے حضور ساڈے نال ناراض ہو گئے، جدو مسجد نبی وچ میں آندا جماعت ہو چکی ہوندی حضور جلوہ گر ہوندے، کہندے میں نماز پڑھن، انہیں کہندے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، وہ کہندے نہیں خیال آ جاوے۔ اتنے حضرت کعب بن مالک سنو کی کہہ رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہندے میں نماز نہیں دا کہ حضور جلوہ گر ہوندے مسجد نبی وچ، میں ایک سکون نہ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا، کہندے میں نماز دے دوران حضور وال متوجہ ہو جاتا تے حضور اپنے دھیان ہو جاندے، جدو میں نماز وال متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال بیٹھتے۔ یہ نماز کنا دی پڑھی جا رہی تھی؟ حضور نے تو نہیں فرمایا کعب جدو نماز دے دوران تو مینوں دیکھ رہا سا تیری نماز نہیں ہوئی، کعبہ کدھر ہے؟ سامنے، تو حضور سامنے تو جلوہ گر نہیں نا، حضور تو دائیں یا بائیں جلوہ گر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نماز دے دوران جدو حضور وال متوجہ ہوندا تے حضور اپنے خیال ہو جاندے، جدو میں نماز وال متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال دیکھتے۔ تے کہتے ہیں پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ پھر اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے گناہاں نو بخش دیتا۔ اے حضور دے نال ہر جنگ وچ ہر مقام وچ نال رہ، ایک جگہ سستی ہوئی تے اتنی بڑی پکڑ آ گئی تے اسی کی سمجھ دے ہاں کہ اسی حضور دے دین نو پسے پشت پا کے ختم نبوت دے چوراں نو اپنے گل لا کے
ناموس رسالت دے غداراں نو اپنے گل لا کے اسی کی سمجھدے ہیں رب تے رسول ساڈے نال راضی ہو جائے گا. اس ملک دے اندر 70 سال تو باطل دا نظام چلا کے, اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے, جس دے بارے کوئی شک ہے جی؟ قرآن دی نسے کتی اے علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے دسو جی کوئی شک ہے سود دے بارے؟ 1 روپے ایک دینی ایک چوانی دے بارے کوئی سود دے شک ہوئے؟ کوئی شک نہیں. 70 سال تو اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے اسی یہ کہیے کہ ساڑھے ہوتے رحمت آ جان گیاں, ساڑھے ہوتے برکت آ جان گیاں, ساڑھے ہوتے فضل آ جائے گا, ساڑھے ہوتے کرم آ جائے گا, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اگر اساں حضور دا دامن نہ تھامیا نا تے ملک اس دے وچ رہن والے اسی طرح انہاں دے ہتھوں خار ہوندے رہن گے, کدی بجلی دے نا تے, کدی سڑکاں دے نا تے, کدی تبدیلی دے نا تے, کدی جناب ترقی دے نا تے, کدی انڈسٹریل دے نا تے, کدی روٹی کپڑا مکان دے نا تے, کدی مہاجر لسانیت دے نا تے, کدی قومیت دے نا تے, کدی زبانہ دے نا تے, جناب ہر قسم دے فتنے وچ لیندے رہن گے. لیکن جدو اسی منہ موڑ کے حضور وال کر لیا تو پھر اللہ دی رحمتاں بھی ساڈے نال آ جان گیا. کی سی جی صحابہ کول اس وقت کیا ساری چیزاں موجود سن؟ 8 تلواراں, 2 گھوڑے, 313 بندے, 1000 لمحے پا کے رکھ دیتا. آج اسی لکھاں دے بارود ہوندیاں, لکھاں دیاں فوجاں ہوندیاں اور ملک دے اندر ساری چیزاں ہوندیاں, اسا کشمیر ہتھوں دے نہیں دیتا؟ دے دیتا نا, کشمیر بھی بیچ دیتا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی دیاں بھی دے دیتیاں. تاریخ اسلام میں دیاں کدی کسی نے نہیں بیچیاں. اس ملک دے بدبختاں نو اے اعزاز حاصل ہے, اے لعنت انہاں دے گلے چے جنہاں نے دیاں بھی بیچیاں. ورنہ دیاں دی خاطر سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے سی کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ فارس دے قلعے تو ایک بیٹی نے آواز دی کہ کتنے سلمان بن عبد الملک دے گھوڑے, کہ این تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. انہیں کہا لبیک یا اختی, 10,000 ابلکی گھوڑے نال اس نے فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی سی. انہیں کہا کون ہوندا جڑا مسلمان دی دھی وال نینی نگاہ بھی دیکھے. لیکن انہاں بدبختاں نے برما دے اندر, مصر دے, آج پاکستان دے اندر, آج انہاں دے ظلم تو پاکستانی بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں. آج جناب ہر ظلم اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا, ہر ظلم دا نظام اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا, ہر ظالم کو آزمایا جا چکا. لیکن حضور دے دین بال کھڑ کھڑ کے کھڑن, جس دے بارے اقبال کہتا کہ اس شیطان نے مجلس شورا دا اجلاس بلایا. اس نے کیا جو مرضی ہو جائے, انہوں ہر نعرے پیچھے لگ دینا, انہوں ہر پیر پیچھے لگے رہن دینا, انہوں ہر مولوی پیچھے لگے رہن دینا, انہوں ہر سیاستدان پیچھے لگے رہن دینا, انہوں جناب ہر ایک دن نعرے لان دینا. کدی آہنا جناب وہ بلہ آیا, کدی آہنا تیر آیا, سارا کچھ آیا, سارے دے پیچھے لگے رہن دینا, لیکن ایک کم نہیں ہون دینا. اقبال کہتا مجلس شورا دے شیطان, وہ جناب سارے شکونگڑے بیٹھے سن, انہوں شیطان کو کہتے کی نہیں ہون دینا. انہیں کیا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہیں کیا حضور دے دین دی نظام دی گل نہیں کرن دینی, حضور دے نظام دی گل نہیں کر دینی. کیوں؟ مرد آزما مرد آفری. انہیں کیا ہے نظام ہوئے جڑا مرد بھی پیدا کردا اور مردانو مرد آفرینی بھی سکھاندا, اور اے دستا کہ تسی بھاویں 313 ہو, تسی بھاویں جناب پیڑ ہوتے پتھر بندے ہون, خندق کھودی ہون, تسی بھاویں جناب پین واسطے پانی اور کھان واسطے کھجوروں بھی پوریاں نہ ہون, اور جناب تسی بھاویں زخماں نال چور چور ہوو, لیکن جدو اسلام دی غیرت دی گل آ جائے, جو ملت دی غیرت دی گل آ جائے, جدو ملت دی حمیت دی گل آ جائے, ادو تساں یہ نہیں دیکھنا کہ اسباب کی ہیں, ادو تسی یہ نہیں دیکھنا کہ اسی کس طرح جاواں گے, ادو تہاڈی نظر مسبب تے ہونی چاہیے اور تہاڈی قدم منزل وال ہونے چاہیے. ساری دنیا دی نعمتاں, ساری دنیا دی طاقتاں تہاڈے پیرے چھوڑ گیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اے تسی کی سمجھ دیو کہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا
زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. امام بوصیری نے لکھا نا کہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ ہوتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے. اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے نہ پا کے بھیجدا تے بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جاندہ صرف تو بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی. اور ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے کمال ہے کہ وہ بزرگاں دی آواز پورے مجمع تے باری سی. اے حضور دے ذکر دا کمال ہے. کفر توڑیاں نہ جناب بندوقڑیاں کو نہ ٹینکیاں کو نہیں ڈردا, وہ اس جذبے کو ڈردا کیونکہ اس نے پتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور اے جڑا نعرہ نا اے نعرے نال انہوں اے جڑے یہودو نصارہ دے ایجنٹ ہیں انہوں تک تکلیف ہے ہی ہے, اتے توڑ تک تکلیف ہے, اتے تک تکلیف ہے. وہ کہنے ہیں بھائی اے کدھروں آ گئے. میں کہا اے وہی سن صرف بھولے ہوئے سن. انہوں رم آہو سکھا دیتا گیا سی, انہوں رم آہو سکھا دیتا گیا سی, لیکن بابا جی انہوں کرنا پھوک مار گئے. کی پھوک مار کے گئے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. شیر پھر ہوشیار بھی ہو گئے تے بیدار بھی ہو گئے. وہ وقت ہور سی کہ جدو ریاست مدینہ دے نال یا کوئی بھی دینی گل کر کے دو چار جناب وہ مکھن شکن لا کے قوم بے وقوف بنا لیتا جانا سی. جی اے بڑا نیک آدمی جی, اے بڑی برائی جی, اے مسلم لیگ ہے جی, مجرم لیگ ہے جی, فلانی لیگ اے جی فلانی لیگ. اور دیکھو ہزار پاپڑ بیل لین, سانو پتا کہ ظالم ہیں, اے سانو پتا کہ جھوٹے ہیں, سانو پتا کہ منافق ہیں, سانو پتا کہ جناب بےمان ہیں, سانو اے پتا اے جو مرضی کر لین, اے اڑ کے بھی آ جانا سی انہوں منن واسطے تیار نہیں, کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو بڑا خالص نظریہ دے کے گئے اور بڑا خالص عقیدہ دے کے گئے. اور ساڑھے کو عقیدہ نہیں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے کدھرے پھریے. ساڑھے کو عقیدہ کہ اسی اسمبلیش کھڑے ہوئیے تو ساڑھے قاسم فخری صاحب اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیں, اور اسی ممبر تے کھڑے ہوئیے تو اسی اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیں, اپنا نظریہ کھول کے بیان کر دیں, اور اسی کسے دی چوری چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلا دے, اسی کسے دیا جناب دو نمبریاں چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلان دے. ساڑھی تحریک جدو بھی چل دی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے چل دی, او حضور دے دین واسطے چل دی, او مسجدہ دے تقدس واسطے چل دی, او غازیان اسلام دی سربلندی واسطے چل دی, او مسجدہ دے سپیکر بحال کرن واسطے چل دی, او صلاۃ و سلام دے بورڈ بحال کران واسطے چل دی. ساڑھیاں تحریکہ اس واسطے نہیں, نہ ساڑھے قوم اس واسطے, نہ ساڑھے بچے اس واسطے, نہ ساڑھا مال اس واسطے, ساڑھا سارا کچھ حضور واسطے, ساڑھا سارا کچھ حضور واسطے, اور انشاءاللہ ساڑھے بچے بھی حضور واسطے, ساڑھا مال بھی حضور واسطے, ساڑھی جان بھی حضور واسطے. اور اے جان حضور واسطے رکھی اس واسطے ہوئی کہ جدو دنیا تو سارے نے جانا, اے ساڑھے بزرگ بھی چلے گئے حاجی رمضان صاحب, اور سارے دنیا تو جانا, لیکن اے سارا کچھ ایسی اس واسطے کر دے پھر دیاں کہ بابا جی دس کے گئے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر ہے. بس اتنی دے رہی ہے نا یار, ورنہ ساری زندگی دنیا دے لوگ کہندے رہے او جی مولوی صاحب بڑے ڈاڈے جی, او جی بڑا جناب اینجے جی, او جی اینجے جی, او کسے دی سندی نہیں, صرف این کر کے سرکار والوں بلاوا آیا تے صدائے صلی علی ہر لب کو چوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے کہ نہیں, پھر نکلے کہ نہیں دھوم کے نام.
پھر بس بس ہو گئی، پھر اپنے دی بھی بس بس ہو گئی، بیگانے دی بھی بس بس ہو گئی، اور حاجی صاحب بھی اسے قافلے دے سالارن، اسی بھی اسے قافلے دے، مقصد تو اتنا ہی ہے، ورنہ منا مٹی پہ جانی ہوتے تھلے آ جانا آسان، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، اور اتھے کہتے ہیں شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری گل فرما کے گئے، فرمانے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راگ سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جدو حضور دی محبت کا چراغ جلنا نا ادھر تے پھر فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، انہاں دے بارے دنیا تے کی کہندا رہندا سیں، تے ساڑھے ورگوں کو پوچھے گے تے کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جب ساڑھے کو پوچھیں گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیونکہ دنیا تے تو کہندے رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، دنیا تے بھی حاضر، قبر وچ بھی حاضر، کل حشر تے بھی حاضر، اسی یہی کہندے رہے ہیں نا۔ اور پھر بابا جی تو سانو سبق پڑھا کر گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں اس دن جدو اپنے بھی چھڑ جانا، بیگانے بھی چھڑ جانا، اس دن باپ بیٹے تو دور نسرے ہوئے گا، بیٹی ماں تو دور نسری ہوئے گی، رشتہ دار عزیزہ تو دور نسرے ہوں گے، دوست یار تو دور نسرے ہوئے گا، یار دوست تو دور نسرے ہوئے گا۔ اب سارے کہیں گے ذبو الی غیری، سارے جمع ہو کے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آن گے، جنہوں نے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسیح و کلیم، کلیم و نجی، صفی و نبی، خلیل و ردی، رسول و نبی، کہیں بھی نہ بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جدو سارے دے در چھٹ جان گے، سارے دے در چھٹ جان گے، ادھو میرے آقا و مولا کہیں گے کدھر غیران دے دروازے تے دھکے کھاندے رہے ہو، اس کام واسطے تے میں سا، اس کام واسطے تے میں سا، انا لہا۔ جدو سارے چھٹ جان گے تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے حضور اس امت واسطے سجدہ دیں گے، جڑی امت آج حضور نو کانڈ کر کے لگی کر دی۔ انہوں نے دین دی گل کرو، انہوں نے 11,000 بار دا کرن، او جی یہ تو ہنو کی پتا ہوئے سیاست دا، میں کہ انہوں نے پتا جنہوں نے اربن روپے توڑے لوٹ کے باہر لے گئے، انہوں نے پتا جنہوں نے بچے یہودیاں کول پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سیاست دا پتا ہے جی، انہوں نے پتا کہ جڑے ایک قبر دے ہوتے 3 باری ملک بھی لوٹ کے کھا گئے، پھر جناب پاکستان دا سقوط بھی کرا لیا، پھر سارا کچھ کرا لیا، او جڑے 10% دے ماسٹر انہوں نے سیاست دا پتا، کہ سانو سیاست دا نہیں پتا اتو لے کے تھلے تک ساریاں ایجنسیاں فروڑ لین، جدو 1 روپیہ بھی غیران دا برآمد نہ ہوئے، انہوں نے سیاست دا نہیں پتا، جنہ دے بارے ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں کہن، اور جناب سارے شواہد موجود ہوں کہ انہاں ملک بھی لوٹیا، انہاں دین فروشی بھی کی تھی، انہاں ملت فروشی بھی کی تھی، انہوں نے سیاست دا پتا۔ شرم نہیں آندی یہ گل کر دیا ہویا، میں کہو جلے ہو پھر سدھا کہو کہ تانوں حضور دا دین بارے چلے، تانوں یہ 2 نمبر چور بارے چل، تانوں یہ تہاڈی عزت تے بھی حملے کرن، تہاڈی مال بھی لٹ کے لے جان، تہاڈی ملت دی بھی فروشی کرن، سارا کچھ کرن، تانوں قبولن، لیکن جڑے کہن اوئے کشمیر دی بیل میری رکھنا لیا، مودی تینوں تا اسی اس چوٹی تو پکڑ کے اس دریائے کنہار وچ گوتے دیاں گے تے اسی پوچھاں گے کہ تو کشمیر دی بیٹیوں تے کیوں ظلم کیتا۔ اور جنہاں نوں رنجیت سنگھ نال پیار ہوئے تے داتا علی اجمیری نوں کنڈ کرن، انہاں نوں سیاست دا پتا، تے جڑے کہن کہ پاسبان عزت ام الکل کتاب از نگاہش خانہ باطن خراب، اور سید حجویر مخدوم مرکز او پیر سنجر را حرم، جڑے اے گلاں کرن انہاں نوں سیاست دا نہیں پتا، انہاں نوں یہ نہیں پتا اصل گل اے کہ جدوں تک سیاست دا مرکز مسجد رہسی ادو تک تا اے بھی پوچھا جاندہ سی حکمرانہ کول کہ او کتا پیاسا کیوں مریا، تے جدو سیاست دا مرکز لٹیریاں دے گھر بن گئے اور لٹیریاں دے محلات بن گئے، ادو تو آڑے ہوتے پوری قوم ہوتے اور لٹ کے بھی کھا جان تو آڑے اسے تے اثر نہیں ہوندہ، اور جناب تو آڑے بچے شہید ہوندے رہن، اور روڈاں دی وجہ نال نہ کس روڈاں دی وجہ نال روزانہ ایکسیڈنٹ ہون، کوئی انہوں نے پوچھن واسطے پوچھن والا نہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے 5 نمازوں میں نظر آنا، نہ تو انہوں نے جمعے والے دن نظر آنا، نہ تو انہوں نے عید والے دن نظر آنا، جتھے وہ عیدہ پڑھ دیں اتھے تسی جا نہیں سکتے،
ٹھیک ہے تہاڈا دوا قوم دا دوا تہاڈا نہیں مراد قوم دا دوا ٹھیک ہے انہوں نے صحیح لوگوں دا انتخاب کیتا ہویا لیکن کوئی گل نہیں تسی جتنا مرضی زور لا لو اسی بھی عشق دا دم بھر کے میدان وچ آئے ہاں اور کوئی سوچ سمجھ کے آئے ہاں کہ اسی بھی ہر بوا کھڑکاواں گے ہر دروازہ کھڑکاواں گے ہر گلی جاواں گے ہر کوچے جاواں گے ہر بازار جاواں گے حضور دے دین دا ہوکا دیاں گے اور سانو اے تا فخر ہوئے گا نا کہ اسی قوم نو گمراہی تو نکال کر سدھا راز دسیا ضرور ہے قیامت آنے دن اگر ساڑھے کو پوچھ لیا بھائی یہ سارے چوریاں کردے پھر دے سن یہ سارے حضور دے دین نال بغاوت کردے پھر دے سن تے تسی حجرت ستے رہے ہو جن دے بارے اقبال نے کہا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا ہیں جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر اقبال کہندا جنہاں نے خود دین دسنا سی آج وہ جا کر عمران خان واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر جنہاں نے قرآن دی اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا اپنا ہاتھ پورا کرو اس نے عمران خان وچ ریاست مدینہ دی گل نظر آئی اوئے میری گل سنو بہت سارے ہزاراں علماء سن جڑے اپنے آپ نے علماء کہندے سن اس وقت دے خلیفہ دی چاپلوسی کردے سن ایک احمد بن حنبل سی ایک امام احمد بن حنبل سن جنہاں نے اس دے خلاف کھڑے ہو کر کیا سی کہ تو جھوٹ کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن اللہ دی صفت قدیم ہے تے اس نے امام صاحب نو کوڑے لگوائے اس نے امام صاحب نو سارے ظلم کروائے امام صاحب نے فرمایا سی جو کچھ تیرے کو ہوندا وہ کر لے لیکن تیرے اور میرے درمیان فرق جنازے کرن گے پھر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے اسی مقلد ہاں جنہ دے حنفی اسی منن والے ہاں انہاں دا جنازہ بھی جیل وچ اٹھیا تے اج اسی بیٹھ کے ڈریے کہ جناب یہ ہتھ کڑیاں لیکن ایک گل ہے بابا جی جڑی قوم تیار کر کے گئے نہ وہ ہتھ کڑیاں کو ڈر دی نہ وہ جیلوں کو ڈر دی نہ وہ چودھریوں کو ڈر دی نہ وہ بدماشوں کو ڈر دی نہ وہ جناب انہاں خانہ کو ڈر دی او جناب ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کر کہندی کہ ستم کرے ذرا گولیاں چلتی ہون تے تامی لبیک ہتھ کڑی لگی ہوئے تے تامی لبیک جیل دی کوٹھڑی ہوئے تے تامی لبیک جے جناب قصور دا سٹیج ہوئے تے تامی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہن میری گل سنو تساں سارے جانا گلی گلی چوک چوک ہر گھر دے دستک دا دروازہ دینا اور انہوں نے جا کے دسنا انہوں نے کہنا بھائی تسی ساڑی گل سنو نہ سنو اسی حضور دے دین دے نمائندے بان کے آیا ساڑی گل غور نہ سنو اس واسطے جو دین ہے جس نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے چڑھایا وہ دین بڑیا اس طرح جڑا اس نال لگ جائے انہوں باعزت کر دیندا اور مولا علی نے فرمایا جڑا دین نال ٹکر لوے پھر دین اس دی لگ توڑ کے رکھ دیندا وہ کہندے سن جڑے تخت لاہورن آج وہ جناب رون دے پھر دین کے نہیں انہاں دی نسلاں نو بھی پاکستان آن تے پابندی جدھر جانے چور دے نعرے لاندے نہ میں کہ جھلیا چوری دی گل نہیں ایتھے بڑے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف ساڑھے اعلیٰ حضرت فرماندے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اوتھے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے بھی پناہ مل جاندی اوتھے بڑے بڑے چوراں نے بھی پناہ مل جاندی گل چوری دی نہیں گل حضور دے نام دی غداری دی گل حضور دے نام تے غداری کی دی تساں اے اس دی سزا مل رہی اجے ایتھے دنیا تے سزا مل رہی اجے تب اللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھیا ہویا جس دن سارے نو جمع کرے گا اور سارے نو پوچھے گا اوئے تواڈے سامنے میرا قرآن پڑھا جاندا رہیا تواڈے سامنے میرے نبی دی عزت دی گلاں ہوندیاں رہیاں تواڈے سامنے میرے نبی دی تعریف کیتی گلاں ہوندیاں رہیاں تواڈے سامنے میرے نبی دے نظام دی گلاں ہوندیاں رہیاں تواڈے تے کان نہ تواڈے کان تے جو تک نہ رنگی اور تواڈے سامنے ایک ویل چیئر تے بیٹھا جدوں یہ کیا جائے گا کہ لیاؤ اس ویل چیئر والے لوگ لے آؤ تے پھر وہ منظر ہونا کہ نہیں ہونا اس واسطے بابا جی کہندے سن کہ آج حضور نال وفا کرو کل این سال نکلن دی دیر ہے قبر اس کے نے کامنا حضور نے کامنا قبر اس کے نے کامنا
کل حشر میزان تے پل صراط تے حوض کوثر تے جدو ساری جگہ حضور نے کام آنا تے اسی سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نہ وابستہ نہ ہو جائیے. اور اگر اسی وابستہ ہو گئے تو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ایہی دنیا سی نا جتھے اسی بڑی عزت نہ رہنے سا, بڑے جاہو جلال نہ رہنے سا, بڑے کرو فر نہ رہنے سا, لیکن آج اپنے ملک دے ہوندیاں, اپنے جناب ایٹمی طاقت ہوندیاں ساڑی اللہ تک کم نہیں جا رہی ہیں. کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. تو مسلمان بڑھنا ضروری ہے. اور علامہ اقبال نے تو حد ہی مکا دیتی ہے. کوئی مولوی گل کرتا تھا بڑا بڑا فتویٰ لگ جانا سی. علامہ اقبال کہتا اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ. اقبال کہتا رب نو ایک گلہ تے نہیں بھروسہ بھئی تواڈے کو لشکر کتنے ہیں, تواڈے کو جناب کی چیزاں. علامہ اقبال کہتا کہ رب نو مومن دے صرف استقامت تے مومن جدوں تے آج ہاتھ چک کے لبیک دا نعرہ لا رہا ہوندا نا تے رب اپنے فرشتے نوں کہندا ہونا کہ اے میرے بندے جڑے سارے باطل دے نظام دے سامنے کھڑے ہیں. اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور علامہ اقبال نے کیا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کہندا ابلیس کو یورپ کی مشینوں دا سہارا, انہوں نے ساری گلاں دا سہارا. مومن ہو نہیں, مومن ہو بے تیغ بھی فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. اقبال کہندا ایک بابے دی چڑھی نہ تیغ خودی لکھاں نو سدھے کر گیا, لکھاں نو راہ دس گیا, سب نو کروڑاں نو راہ دس گیا, پوری امت مسلمہ نو دس گیا کہ تساں بھی حضور دے سامنے پیش ہونا تے میں بھی ویل چیئر تے حضور دے سامنے پیش ہوں گا. جو اتنے سوال ہو گیا کہ اے بابا ویل چیئر تے انہاں شیلنگاں دے دھوئیں انہاں گولیاں دی بچھاڑا دے اندر میری عزت تے پیرا دیندا رہا تے تو لتن دے نال کی کردا رہا. جے بابا جی نے اتنے پوچھ لیا کہ حضور میں انہوں دس کے آیا سا مشن ایک ہی کرتے رہن, لہذا اس راہ نو پکڑو اور اس نظام نو اور اس مشن نو مضبوطی نال پکڑو. دائیں بائیں نہیں دیکھنا, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوہ دل نوازی. کوئی رستے چاندن اور سارا کچھ آندن سارا کچھ ہوندا. اقبال کہندا سارا کچھ ہوندا رہے لیکن تو اپنا چراغ جلا. کس طرح اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. اقبال کہتا بڑی تند و تیز ہوا ہے, کوئی ادھروں بلے والے نکلی آندے, کوئی ادھروں جناب نون والے نکلی آندے, کوئی پیپلز والے نکلی آندے, کوئی جناب اپنے قائد دا نعرہ لاندے نکلی آندے, کوئی ہور فتنے نکلی آندے, کوئی میڈیا دے پروردہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ دے پروردہ, کوئی جناب کسی دی پیر ہولتے. اقبال کہتا ہوا ہے بہت تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. او مرد درویش اپنا چراغ جلا گیا, اس چراغ نال سا مزید چراغ جلانے. ساڑھے کو رستہ بھی موجود ہے, ساڑھے کو منزل بھی موجود ہے, ساڑھے کو قائد بھی موجود ہے, ساڑھے کو مشن بھی موجود ہے, اور ساڑھے کو جناب اس کا سلیبس بھی موجود ہے. اس کا سلیبس سادہ جہاں بابا جی نے دسیا کہ صرف چلنے چ مدد ہے. جدو چلو گے رب کی مدد آئے گی, جدو بہ جاؤ گے نہیں آئے گی. پھر لوگ دستے ہیں نا کہ جدو جناب وزیر آباد طرف قافلہ جا رہا سی اور جدو چل رہا سی ٹائم سے لگتا سی کلومیٹر تک, جدو بہ جائے سی تے جناب لگتا سی بالکل تھوڑے جائیں. تو میں کہا پھر بابا جی یہ دس کے گئے انہوں نے گل سچی ہو گئی نا کہ چلن ایک مدد ہے. جدو تسی چلو گے پھر فرشتے بھی تہاڈی مدد نو آ جان گے, لیکن گھر بیٹھے بیٹھے نہیں, گھر سوتے نہیں. اے جانا پائے گا, اے منزل نکلنی پائے گی. اس راہ واسطے تا امام حسین 72 لے کے کربلاش گئے, لے کے گئے کہ نہیں. اے راہ آسان نہیں جتھے ابو بکر عمر عثمان و علی نے جناب قربانیاں دیتیاں, جتھے مولا کائنات نے اس راہ وچ تے کھبے ہاتھ خیبر چکیا, اسے راہ وچ حضرت عثمان غنی نے اپنے سونے مال اور جناب چاندی اور گھوڑے دیتے ہیں. اسے مال واسطے حضرت فاروق اعظم نے این تلوار میان چو بار کر لی منافق واسطے کہ جڑا حضور دا فیصلہ نہ منے اس نے عمر دی تلوار فیصلہ کر دی. اور اسے راہ واسطے تا حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور واسطے دے دیتا. اے راہ بڑی زبردست ہے لیکن مشکل تھوڑی جئی ہے, لیکن جدو چل پو تو پھر رب دی مدد بھی آ جاندی. او کوئی سوچ سکتا سی کہ جناب ناموس رسالت دی تاریخ امت دے اندر اتنی بڑی بیداری پیدا کر دے گی. اے بابا جی دا اخلاص سی اور اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے. اقبال آخری دعا مانگیا. اقبال کہندا اخلاص مانگ جڑا اخلاص تیرے بڑے اس دنیا رہندی تک نقشہ چھوڑ گئے.
نکوش چھوڑ گئے جس اخلاص دے اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را اقبال کہندہ شاہاں واسطے کوئی مشکل کام نہیں او گداگران تھوڑا تھوڑا دے دیں او اخلاص مانگ جس کے بارے اقبال کہندہ کہ ہم سب بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے ہم وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا